علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میری پیاری بہنیں، آج میں جس شخصیت کا حوالہ بیان کروں گی وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا تھی کہ یا اللہ ہمیں ایک نیک دل حکمران عطا فرمائے، اور جن کا بارے میں جنہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والوں کو ایسا بل پاس کروایا اور ایسی چیزیں جو نافذ کروائیں، اور یہ جو لوگ ہیں، یہ جو دوغلے لوگ ہیں اور انتہائی جھوٹے لوگ ہیں، ان کو شکست دی ہے۔ اور مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے کہ میں اسی وجہ سے آپ کے ساتھ اس بات کی وضاحت کرنے لگی ہوں، اور وہ بھی قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ سے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ جس کو چاہتا ہے وہ ملک عطا کر دیتا ہے، بادشاہی عطا کر دیتا ہے، وہ ساری بادشاہی اللہ کی ہے، اور وہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ تو جو لوگ جھوٹے ہوتے ہیں، جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہے، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہے، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہے۔ تو یہ چیز جو ہمارے نبی کا نہیں، جو ہمارے نبی کا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی بات نہ کرے، وہ چاہے کوئی بھی ہو، وہ ہمیں ایسا حکمران چاہیے ہی نہیں۔ لیکن اس طرح تذلیل ہو کے یہ جو لوگ ابھی جا رہے ہیں، اور بہت سارے نتائج بھی آ رہے ہیں، اور مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی، اور میرا دل چاہا کہ میں اس پہ بات ضرور کروں، کیونکہ میری تو یہ ہزاروں دعائیں تھیں کہ یا اللہ جو نیک دل بادشاہ ہے، جو نیک دل انسان ہے، جو ہمارے ملک پاکستان کی ہر بیٹی کے لیے شاید ایسے قانون نافذ کر سکے، ایسے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ جو گستاخ ہیں ان کو جو ہے وہ اچھا سبق سکھا سکے، اور کسی کی جرت نہ ہو اس کے ہوتے ہوئے کہ وہ اللہ کے نبی پہ، ہمارے دین پہ انگلی اٹھا سکے۔ اور یہ ایک خوب طریقہ کار ایک ایسا ہے، تو اللہ تعالیٰ بیشتر لوگوں میں سے جس کو چاہتا ہے، جتنے بھی لوگ ہیں ان کو فضیلت دیتا ہے۔ اور ہماری یہ دعائیں ہیں عمران خان صاحب کے لیے، اللہ تعالیٰ، اور ان کے لیے ہزاروں دعائیں ہیں۔ یہ ہم عام عوام کی دعائیں تھیں ان کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دعاؤں کو قبول کیا ہے، اور ہمارے اوپر ایک ایسا حکمران نازل کیا ہے کہ جس نے جانے کے بعد ہر عوام کو دکھ ہوا۔ اصل کہ مہنگائی تھی، لیکن لوگ پھر بھی عمران خان کے ساتھ شکوے کرتے تھے، کھڑے تھے، کچھ کھڑے تھے، کچھ شکوے کرتے تھے۔ لیکن جب یہ اچھا ہوا کہ وہ اتر گئے، پھر وہ سارا لوگوں نے دیکھا 2-3 مہینے کہ انہوں نے کیسے مہنگائی کے بام گرائے۔ عام آدمی جو ہے وہ کھانے کو اس کے لیے کچھ نہیں ہے، اور انہوں نے ایسی مہنگائی کی کہ اس لوگوں کے کھانے کے لیے کچھ نہ بچا۔ تو لوگ خودکشیاں کرنے لگے، لوگ زیادتیاں، ظلم، چوریاں، ڈکیٹیاں، یہ سارے گناہ جو ہیں بندہ تب کرتا ہے جب وہ بھوکا مر رہا ہو، اور یہ ایک ایسی ملک تباہ ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے، صحت دے، ہماری ہزاروں دعائیں ہیں، اور ان کے لیے تمام جو بھائی باہر سے ان کی امداد کرتے ہیں ملک پاکستان کے لیے، ان کے لیے بھی ہزاروں دعائیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی زندگی دے، صحت دے، تندرستی دے، اور یہ آپ خود دیکھیں کیسے رزلٹ آ رہے ہیں، اور عوام میں واقعی شعور پیدا ہو گیا ہے، عوام اتنی سمجھدار ہو گئی ہے۔ پہلے تو لوگ ووٹ کے لیے جاتے ہی نہیں تھے، لیکن اب ہر بچہ اس بات کا یہ جو ہے اہل ہو گیا ہے، عقل شعور آ گیا اس میں علم کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو ایسے ہی جو ہے عوام کو جو ہے ایسا بادشاہ عطا کرے کہ جو قرآن و سنت سے دین پہ چلے۔ اور عمران خان صاحب کی ایک بات جو ہے بہت اچھی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین،
کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد چاہتے ہیں، تو اللہ سے مانگیں، اللہ سب کچھ دے گا اور اللہ ہی دینے والا ہے۔ انسان تو ایک دوسرے کے جو ہیں وہ قاتل بن گئے ہیں۔ آج پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا کہ کیسے لوگ یہ سب کچھ کیوں ہے، لوگ بھوک کے مارے سب کچھ کر رہے ہیں، زنا کروا رہے ہیں، چوریاں کروا رہے ہیں، ڈکیٹیاں کروا رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، لوگوں کی بیٹیوں کے ساتھ برا سلوک کر رہے ہیں۔ یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے؟ بھوک کی وجہ سے۔ اور کئی لوگ تو ویسے ہی فحشہ گوئی میں بہت زیادہ، اور ایسی نیوزیں سننے کو ملتی ہیں، فلاں بیٹی کی یہ عزت لوٹی، یہ کیا، چھوٹی بچوں کو بھی نہیں لوگ چھوڑتے۔ کچھ تو ہوس پرست لوگ ہیں، بنت حوا کی عزت کو لوٹ رہے ہیں، اور کچھ مجبوری کے تحت کہ یہ سب ہمیں پیسے مل جائیں، لالچ کے تحت، اور کچھ ایسی بیوہ بیچاری جو اپنے بچوں کے کھانوں کے لیے جو ہے شکار ہو جاتی ہیں لوگوں کا۔ تو محنت کریں اور محنت سے کھائیں، عزت اور حلال کی روزی جو ہے وہ کھائیں۔ میں ایک بات کہوں گی کہ کسی بزرگ کا قول ہے کہ انہوں نے فرمایا تھا تھوڑی سی لذت کے لیے کبھی گناہ نہ کرنا، گناہ نہ کرنا، لذت چلی جائے گی، گناہ باقی رہ جائے گا، اور وہ قبر میں بھی ساتھ ہوگا، حشر میں بھی ساتھ ہوگا۔ تو اللہ تعالی ہمیں ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کے توبہ کرنے کی توفیق دے، کیونکہ صحابہ کرام علیہ رضوان کا ان کا ایمان کیا تھا؟ وہ حرام کے ڈر سے حلال بھی چھوڑ دیا کرتے تھے کہ ہم کہتے ہیں ہم آقا کے غلام ہیں، تو آقا تو ایسے تھے کہ وہ اپنی جوتی بھی خود سلائی کرتے تھے، وہ آقا تو ایسے تھے کوڑا پھینکنے والوں کے لیے بھی وہ رہنما رحمت للعالمین تھے۔ تو ہم غلاموں کو کیسا ہونا چاہیے؟ تشدد سے مار پیٹ جو بھی یہ الیکشن کے درمیان لوگوں نے کیا، ظلم و جبر ستم کیا ہے، یہ اللہ ہی ان کو پوچھے گا، اور ایسا کرنا نہیں چاہیے تھا۔ دولت کے پیچھے یہ سب کچھ کر سکتے ہیں، دولت کے لیے یہ سب کچھ کر سکتے ہیں، تو خدا را یہ کیوں یاد نہیں؟ کل نفس ذائقۃ الموت، سب کو یہ یاد ہونا چاہیے کہ ایک دن ہم نے مر جانا ہے، ایک دن قبر میں بھی جا کے ہم نے حساب دینا ہے۔ تو عمران خان صاحب کو ایک عام عوام کی طرف سے بہت بہت مبارک ہو، اور اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے، صحت دے، شفائے کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے۔ اور میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ جب وزیر اعظم بنیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور زیادہ جو ہے کامیابیاں عطا کرے، تو جو ہے ہماری بہنیں جتنی بھی ہیں ان کے لیے کچھ کریں، ان کے لیے پردے نافذ کرنے کا ایک قانون بنائیں، تاکہ یہ فحشہ گوئی یہ ساری چیزیں کنٹرول میں آ سکیں۔ عورتوں کے لیے پردہ فرض ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ جو ہے ہم پیارے آقا جی کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کی سائے میں ہو سکیں، ان کے ٹولے میں کھڑے ہو سکیں۔ تو پھر ایسے ہی ہوں گے کہ جب ان کے راستے پہ چلیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ ہمارے نبی کے جو احادیث مبارکہ ہے، قرآن پاک کی جتنی بھی آیت مبارکہ کا مفہوم آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، وہ سب لوگ سنیں، اور اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، آمین یا رب العالمین۔